بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم داڑھی شیو کرو تو پھر ہی وہ شادی کرے گی۔ عمر کی امی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا تھا، ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ سعدیہ نے کہا اسے، جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا، اور وہ بھی اس حال میں کب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سے محسوس ہونے لگی ہو۔ تکلیف کا عالم ناقابل بیاں تھا۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے خود اس سے پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی مان لو۔ کیا ہے اس میں، ایک داڑھی ہی کی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تو تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے۔ بیٹا اتنی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت، جوان، اچھا خاصا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، اور کیا چاہیے۔ اب ضد نہ کرنا بیٹا، سارا صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگی۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کا مقابلہ تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی کیا تھا۔ آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچ آسمان پر پہنچ گئی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں۔ دل غم سے چور چور تھا، ایک طرف دل اور دوسری طرف ایمان۔ ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ ایک راستہ۔ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ عمر سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس کے رب نے آج پتہ چلنا تھا۔ جو دین کے نعرے لگانے والا عمر تھا، وہ واقعی دل سے ایمان لایا تھا یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ عمر کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگی۔ وہ جب پہلی مرتبہ سعدیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریبی مسجد سے اذان گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اف، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی اور سب خواہشات سے اوپر بھی۔ عمر دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا، آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، پھر میری دفاع میدان میرا دل بنا ہے، ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے محبوب، اس دل پر آج میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے آواز رندی گئی، تم کیا جانو کہ ادائے ابراہیمی کیا ہے، رب کی رضا کی خاطر خود کا دل دکھا دینا۔ 1 سال بعد آئیں نا، پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت سے شوہر سے گویا تھی، ابھی 1 گھنٹے تک کچھ نہیں کر سکتا آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ عمر نے لیپ ٹاپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا، آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے پاس بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، کیا؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح اپنی بیوی کی جانب پھیر لیا، اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے؟ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ عمر اپنی ہنسی نہ روک سکا، حیرت سے، میڈم کو تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوا کرتی، آج 3 گھنٹے کیسے گزارا کر لیا؟ آمنہ بھی مسکرا دی، لگاؤں پھر کھانا؟ جی جناب، ملکہ عالیہ بھوکی ہو اور ہم خیال نہ کریں، ایسا ممکن ہے بھلا؟ عمر شرارتاً اس سے گویا تھا۔ لیپ ٹاپ اب بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل دی۔ سعیدہ کے ٹھکرانے دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ عمر نے اپنی منگیتر اور سنت کی داڑھی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظروں میں بے وقوف ترین ٹھہرا تھا۔ اپنوں حتیٰ کہ والدین تک کے طعنے اور گالیاں سنی تھی، اور خاندان والوں کی باتیں الگ۔ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے، داڑھی جب تک کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اپنی ضد کی خاطر، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا۔ لیکن عمر کا فیصلہ 1 دن کے لیے بھی نہ بدلا۔ ہاں، تکلیف تو بہت ہوئی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیز تھی جو اس کی ہمت بنی رہی۔ سچ ہے، نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے صبر پر استقامت بھی پھر کمال کی عطا کر دی تھی۔ حقیقی بات ہے کہ وہ رب اپنی خاطر اٹھے جانے والے فیصلوں پر
اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہی سب سے قیمتی ہے۔ اس کے بعد ڈر پھونک سے ڈر پھونک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اسے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے راستے پر جما دے، اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلیں اسے گرا نہیں سکتے، اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج عمر کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے گپ اندھیروں اور طوفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارہ لگا دیا گیا تھا، اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک پردہ دار خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ سیدہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی۔ عمر کو بھی لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو آمنہ کے نام سے، جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی بلکہ عمر کی ضرورتوں کا جوابی عکس، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون۔ جبکہ دوسری طرف سیدہ اسے ٹھکرا دینے پر آج بھی کمواری بیٹھی تھی، وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک داڑھی سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے عمر کی نہیں کی تھی بلکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ سیدہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹکنوں سے اوپر پہنچے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویے کا اظہار کرتے ہوئے رہتے ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کا یہ سب کرنا ان کو تباہی کے کس کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے، انہیں تباہ برباد کرتا جا رہا ہے۔ زندگی سے سکون ایسے ہی نہیں چھن گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیوز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔